اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسلامی بہنوں اور بھائیوں، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 29 ربیع الاول 1442 ہجری، 16 نومبر 2020 عیسوی، 1 گتے اگہن 2077 بکرمی، سوموار کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک نعت اور پھر ایک عالم کا خطاب۔ تو لیجیے سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نعت سماعت فرمائیں، کلام انصر نیپالی کا، آواز شکیل نیپالی کی، بول ہے: سب سے پیارے دلارے ہمارے نبی، سب سے پیارے دلارے ہمارے نبی، بے کسوں کے سہارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پیارے دلارے ہمارے نبی، بے کسوں کے سہارے ہمارے نبی، سب سے پیارے دلارے ہمارے نبی، بے کسوں کے سہارے ہمارے نبی، خاتم الانبیاء احمد مصطفیٰ، خاتم الانبیاء احمد مصطفیٰ، میری آنکھوں کے تارے ہمارے نبی، خاتم الانبیاء احمد مصطفیٰ، میری آنکھوں کے تارے ہمارے نبی، سب سے پیارے دلارے ہمارے نبی، بے کسوں کے سہارے ہمارے نبی، رحمت دو جہاں دین کے پاس با، رحمت دو جہاں دین کے پاس با، دین عقبہ سوارے ہمارے نبی، دین عقبہ سوارے ہمارے نبی، سب سے پیارے دلارے ہمارے نبی، بے کسوں کے سہارے ہمارے نبی، میری خاطر سہے ظلم تکلیف کو، میری خاطر سہے ظلم تکلیف کو، پھر بھی ہمت نہ ہارے ہمارے نبی، پھر بھی ہمت نہ ہارے ہمارے نبی، سب سے پیارے دلارے ہمارے نبی، بے کسوں کے سہارے ہمارے نبی، دین اسلام کی خوبیاں بانٹ کر، دین اسلام کی خوبیاں بانٹ کر، نیکیوں پر اوارے ہمارے نبی، دین اسلام کی خوبیاں بانٹ کر، نیکیوں پر اوارے ہمارے نبی، سب سے پیارے دلارے ہمارے نبی، بے کسوں کے سہارے ہمارے نبی، بے کسوں کے سہارے ہمارے نبی، زندگی بھر چٹائی پہ سوتے رہے، زندگی بھر چٹائی پہ سوتے رہے، سادہ جیون گزارے ہمارے نبی، سادہ جیون گزارے ہمارے نبی، سب سے پیارے دلارے ہمارے نبی، بے کسوں کے سہارے ہمارے نبی۔ اور آخری مصرع،
آؤ عنصر پڑھے روز صلی علی، آؤ عنصر پڑھے روز صلی علی، خلد کے ہیں نظارے ہمارے نبی، آؤ عنصر پڑھے روز صلی علی، خلد کے ہیں نظارے ہمارے نبی، سب سے پیارے دلارے ہمارے نبی، بے کسوں کے سہارے ہمارے نبی، سب سے پیارے دلارے ہمارے نبی، بے کسوں کے سہارے ہمارے نبی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج کا خطاب ہے میرے بھائیو دوستو فضیلت الشیخ عبدالولی عبدالقوی حفظہ اللہ کا، جو مکتب جالیات الحایت سعودی عرب میں دعوت و تبلیغ کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے اتباع سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ صحابہ کرام کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں آگے آگے رہتے تھے، پیش پیش رہتے تھے، اور ہم کتنے دور ہیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، اسی موضوع پر فضیلت الشیخ خطاب فرمائیں گے۔ لیجیے ان سے سماعت فرمائیں خطاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، آج کا موضوع ہے اللہ سے سچی محبت کی پہچان۔ کیا واقعی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ ہمارے اندر وہ علامت و پہچان پائی جاتی ہے، وہ خوبیاں ہیں جن کے بنا پر ہم کہے جا سکتے ہیں کہ واقعی ہم اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں؟ اس تعلق سے باتیں ہوں گی کتاب و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران آیت نمبر 31 پڑھی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے اللہ کے نبی، آپ لوگوں سے کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری تابعداری کرو، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ اللہ بخشنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم اتباع کریں گے، نبی کی پیروی ہم کریں گے، تو واقعی ہم اللہ سے سچی محبت کرنے والے کہلائیں گے، اللہ کے ساتھ ہماری سچی محبت ہوگی۔ میرے بھائی، کون ہے جو اللہ سے محبت نہیں کرنا چاہتا ہے؟ ہم میں سے ہر فرد، ہر شخص، مرد ہوں یا عورت، بوڑھے ہوں یا جوان، ہر شخص کی خواہش و تمنا ہے کہ وہ اللہ سے سچی محبت کرے، اپنے خالق و مالک کا محب بنے، سچی محبت کرنے والے، سچے پیار کرنے والے بنے، اور وہ عرش والے رب بھی اپنے بندوں سے محبت کرے۔ تو یہ کب ہوگا میرے بھائیو؟ اللہ ہمارے خالق و مالک ہم سے کب محبت کرے گا؟ ہم اللہ سے سچی محبت کرنے والے کب کہلائیں گے؟ پہلی علامت، پہلی پہچان یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے بن جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ زبانی دعویٰ نہیں کہ ہمیں نبی سے سچی محبت ہے، جو نبی سے سچی محبت کرنے والا ہوگا نبی کی سنت پر عمل پیرا ہوگا،
اپنی زندگی کے سارے شعبات، سارے میدان میں عبادت ہو، اخلاقیات ہو، معاملات ہو، رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، میاں بیوی کے تعلقات، یہ سب کچھ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، اور ان سارے حالات میں ہم نبی کے پیروکار ہوں گے، نبی کی اتباع کریں گے، تو اللہ کی قسم ہم اللہ سے سچی محبت کرنے والے کہلائیں گے. ہمارے اندر اللہ سے محبت کرنے کی علامت و پہچان پائی جائے گی. اور پھر یہی نہیں کہ صرف ہمارے اندر یہ خوبی آ گئی کہ نبی کی اتباع ہم کرنے لگے، نبی کی پیروی کرنے لگے، ہر میدان میں، ہر معاملات میں، ہر مسئلے میں ہم پوچھنے لگے علماء سے کہ بھائی آپ ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق سوال کا جواب دیں. تو میرے بھائیوں، صرف یہی نہیں کہ آپ نبی کی سنت پر عمل کرنے سے اللہ سے محبت کہلانے والے یا اللہ سے محبت کرنے والے کہلائیں گے، بلکہ اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا. کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیو، عرش والے رب ہمارے خالق و مالک ہم سے محبت کرے. تو میرے بھائیو، ہم اپنے اندر یہ خوبی پیدا کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنائے، ایک ایک طریقہ کو اپنائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات اپنے بیویوں کے ساتھ کیسے تھے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تھے. جب آپ سونے کے لیے جاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے، اس سونے کے آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا ہے. غرضے کے ہر چیز کے تعلق سے ڈھونڈا جائے، تلاش کی جائے کہ نبی کا طریقہ کیا ہے، نبی کی سنت کیا ہے، اور اس کو حتی المقدور اپنایا جائے. یہ نبی سے سچی محبت کی پہچان ہے، اور یہی پہچان ہے اللہ سے محبت کرنے کی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. عرش والے رب بھی ہم سے محبت کرے گا، اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ کہہ رہا ہے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا. اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو پہلی پہچان، پہلی علامت اللہ سے محبت کرنے کی وہ یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیروکار بنے، متبع بنے، نبی کی سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں. نبی کی سنت کے مقابلے میں، نبی کے فرامین کے مقابلے میں اگر کسی امام کا، کسی مولوی کا، کسی عالم کا کوئی فرمان، کوئی قول، کوئی بات نبی کے فرامین کے خلاف آ جائے، بالکل نہیں لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کی بات کو سر آنکھوں پہ رکھیں گے، اور دوسرے ائمہ اماموں کے، مولویوں کی باتوں کو دیوار پہ دے ماریں گے، پھینک دیں گے. چونکہ اللہ نے نبی کی پیروی کا حکم دیا ہے، اور بدلے میں اللہ عرش والے رب ہم سے محبت کرے گا. دوسری علامت اور دوسری پہچان، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے، یا واقعی آپ اللہ سے سچی محبت کرنے والے ہیں، تو آپ اللہ کا کثرت سے ذکر کریں، اللہ کو بکثرت یاد کریں. اپنی زبان سے اللہ کی یاد یا ذکر الہی کے جو کلمات ہیں ہم ادا کرتے رہیں. اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھیں. یہ پہچان ہے اللہ سے محبت کرنے کی. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. میرے بھائیو، سورہ احزاب آیت نمبر 41 اور 42 اللہ نے فرمایا مومنوں، تم اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. میرے بھائیو، تو جو مومن مرد یا عورت کثرت سے زیادہ اللہ کو یاد کرتے ہوں، تو میرے بھائیو
صرف یہی نہیں کہ اس کے اندر اللہ سے محبت کی علامت و پہچان آئے گی، بلکہ ایسے مومن مرد مومنہ عورتوں سے اللہ جہاں محبت کرے گا وہیں پر اللہ تعالیٰ انہیں کے گناہوں کو بخش دے گا اور انہیں اجر عظیم سے نوازے گا، بڑا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ یہ ہے میرے بھائیوں اللہ کو یاد کرنے کی اہمیت و فضیلت، اور یہ پہچان ہے اگر آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کون میرے بھائی؟ جو اللہ سے محبت کرے گا وہی نہ اللہ کا نام لے گا، وہی نہ اللہ کو یاد کرے گا، یاد الہی میں، ذکر الہی میں اپنی زبان کو ہلاتا رہے گا، اللہ کی صبح و شام تسبیح بیان کرے گا۔ اس کے بڑے فائدے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ میرے بھائیو یہ آیت کریمہ سورہ احزاب آیت نمبر 35 ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان المسلمین والمسلمات، اندازہ لگائیں میرے بھائیو، اس آیت کریمہ کے اندر مرد عورت دونوں کا ذکر آ رہا ہے، اس لیے ہمارے مائیں اور بہنیں نہ سوچیں کہ اللہ نے ہمارا ذکر کہاں کیا قرآن کے اندر، ہمارا نام کہاں لیا گیا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ نے فرمایا یقیناً مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومنہ عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد۔ سن لیں میرے بھائیوں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، بکثرت زیادہ سے زیادہ اللہ کو نام لینے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں۔ کیا ہے بھائی، کیا ہے بدلے میں، ثمرات کیا ہے، فوائد کیا ہے؟ ان چند خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے بڑی مغفرت اور بڑا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا جن کے اندر یہ ساری خوبیاں ہوں گی، صبر کرنے والے ہوں گے، صدقہ کرنے والے ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اللہ کے مطیع و فرما بردار ہوں گے، رب پر مکمل ایمان رکھنے والے ہوں گے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، جن کے اندر یہ ساری خوبیاں ہوں گی جن کا ذکر رب نے کیا ہے قرآن کے اندر، تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور ایسے ہی لوگ اجر عظیم اور بڑے ثواب کے مستحق اور حقدار ہیں، اللہ اجر ثواب سے نوازے گا۔ میرے بھائیو کوشش کریں کہ یہ ساری خوبیاں ہمارے اندر پائی جائیں۔ تو میرے بھائیو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ ذاکر انسان بنے، اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں، سوتے اٹھتے بیٹھتے، مجلس میں ہو اکیلے میں ہو، ہمیشہ ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں گے تو یقیناً ہمارے اندر اللہ سے سچی محبت کی پہچان آئے گی، ہم اللہ سے سچی محبت کرنے والے کہلائیں گے۔ میرے بھائیو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک لشکر کا امیر بنایا، سردار بنا کر بھیجا۔ چنانچہ وہ امیر جب اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا تو اپنی قرأت کا اختتام اخیر میں قرأت کرتا، اور قرأت کے آخر میں ہمیشہ قل هو اللہ احد پڑھ لیتا، یعنی قل هو اللہ احد کے ساتھ سورہ اخلاص کے ساتھ اپنی قرأت کا اختتام کرتا، انتم میں قرأت کا انتم اور آخر میں یہی پڑھ لیتا قل هو اللہ احد۔ پھر جب لوگ واپس لوٹے
تو لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ کے نبی جس کو آپ نے امیر بنایا ہے وہ تو ہر قرات کے اندر اخیر میں سورہ اخلاص یعنی قل اللہ ود پڑھ لیا کرتا، قل اللہ ود سے ہی قرات کا اختتام کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلوہ لأی شیء یصنع ذلک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحابہ کرام سے تو پوچھو، اس آدمی سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا، کیوں ہر قرات کے اخیر میں قل هو اللہ احد پڑھا کرتا تھا. انہوں نے پوچھا تو جواب یہ ملا، اس صحابی رسول نے یہ جواب دیا لأنها صفۃ الرحمن وانا احب ان اقرا بها، کہ یہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اس صورت میں رحمان کی صفات ہیں، اللہ کے صفات بیان کیے گئے ہیں اور میں ان کی قرات کرنا پسند کرتا ہوں. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اخبروہ ان اللہ یحبہ، اسے بتا دو، خبر کر دو اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو دیکھ لیا آپ نے اللہ سے محبت کرنے کی علامت اور پہچان. اس لیے جو بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اس کے اندر اللہ کی وحدانیت کا ذکر آیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی سچا معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، اللہ تنہا ہے، اللہ نہ تو کسی کا لڑکا ہے نہ اللہ کو کوئی لڑکا ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی انسان کا محتاج نہیں ہے، اللہ کے برابر کوئی طاقت نہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے. میرے بھائیو اور اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سے ہم محبت کریں یا اپنے اندر وہ علامت و پہچان پیدا کریں جو اللہ سے محبت کی علامت ہو، پہچان ہو، تو اللہ کی تسبیحات میں اپنے اوقات کو لگائیں، اپنی زبان کو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یا دیگر تسبیحات میں ہلاتے رہیں. جیسا کہ حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی 2137 نمبر کی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احب الکلام الی اللہ تعالی اربع، اللہ تعالی کو سب سے زیادہ 4 کلمات محبوب اور پیارے ہیں. لا یضرک بأیہن بدأت، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمات ہیں. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ پر کوئی حرج نہیں کہ آپ ان میں سے جس سے چاہے ابتدا کریں، چاہے اللہ اکبر سے ابتدا کریں، چاہے سبحان اللہ سے ابتدا کریں، چاہے لا اللہ سے ابتدا کریں، چاہے الحمدللہ سے ابتدا کریں، لیکن یہ 4 کلمات اللہ کو، رب کو بہت زیادہ محبوب اور پیارے ہیں. سبحان اللہ والحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر. میرے بھائیو یہ 4 کلمات ہیں. ہم بھی کوشش کریں اگر واقعی آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اپنے اندر اللہ سے محبت کی پہچان اور علامت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ان تسبیحات کے ذریعے سے اللہ کی پاکی بیان کریں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. بالکل آسان کلمات ہیں، ہم پڑھا کریں. واقعی ہم اللہ سے سچی محبت کرنے والے کہلائیں گے، اللہ ہم سے محبت کرے گا. میرے بھائیو اسی طریقے سے تیسری پہچان اور تیسری علامت اللہ سے محبت کرنے کی یہ ہے کہ جس کے سامنے میں اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر ہو، اس کا دل دہل جاتا ہے. اللہ کے ذکر سے یا قرآنی آیات کو سن کر دل کانپ اٹھتا ہے، ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے.
اور یہی مومن کی اللہ سے سچی محبت کی پہچان اور علامت ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے فرمایا سورہ انفال آیت نمبر 2 اور 4، 2 سے 4، یعنی بتایا اللہ نے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ میرے بھائیو، رب کا فرمان ہے کہ سچے مومن تو وہ ہیں، حقیقت میں رب پر ایمان رکھنے والے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے مومن کے سامنے میں، تو کہتے ہیں ان کے دل، کن کے دل؟ مومنوں کے دل کانپ اٹھتے ہیں، لرزتے ہیں۔ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ، جب انہیں اللہ کی آیات سنائی جاتی ہے، قرآنی آیات پڑھ کر انہیں سنائے جاتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ایمان بڑھتا ہے گھٹتا ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، اہل سنہ والجماع کا یہ ایمان ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے ایمان گھٹتا بھی ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، بتایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے رب کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، اور مومن ایمان والے اپنے رب پہ ہی اعتماد، توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ایسے مومن نماز بھی قائم کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو انہیں مال دیا ہے، جو رزق ہم نے انہیں فراہم کیا ہے، وہ ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ مال، یہ دولت جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، میرے بھائیو، رب کا دیا ہوا ہے، رب نے عطا کیا ہے۔ تو کہا کہ وہ مومن بندے ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، اپنے پڑوسیوں پر، محتاجوں پر ان کا خیال کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ نے ایسے مومنوں کو کہا کہ یہی سچے مومن ہیں، یقیناً ان کے اندر سچا ایمان ہے، ان کے اندر اللہ سے محبت کرنے کی سچی پہچان ہے۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے درجات ہیں۔ ومغفرۃ ورزق کریم، بخشش ہے، باعزت روزی بھی ہے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا، مزید روزیاں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ میرے بھائیو، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ سے محبت کرنے کی پہچان اور علامت یہ ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جائے، قرآن کی تلاوت مومنوں پر کی جاتی ہیں۔ دیکھتے ہوں گے بہت سارے امام جب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ایسی آیات سے ان کا گزر ہوتا ہے کہ آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، نمازی بھی رونے لگتے ہیں، اللہ کا ڈر اور خوف دل کے اندر سما جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ہمارے اندر بھی یہ حیت آ جائے، یہ حالت پیدا ہو جائے تو سمجھ لیں کہ ہم اللہ سے سچی محبت کرنے والے ہیں۔ ایسی اللہ سے محبت کرنے کی ایک علامت و پہچان یہ بھی ہے کہ بندہ رات کو اٹھ کر اللہ کے دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے۔ جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، رب کو یاد کرتا ہے۔ یہ اللہ سے سچی محبت کی پہچان ہے۔ جو اللہ سے سچی محبت کرنے والا ہوگا تنہائی میں اٹھے گا اور اللہ کے سامنے سربہ سجود ہوگا، اللہ کی عبادت کرے گا، رب کی عبادت کرے گا، اللہ کے سامنے اپنے مسائل کو رکھے گا، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے گا، اللہ سے دعائیں کرے گا۔ میرے بھائیو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر عباد الرحمن کے اوصاف کو بیان کیا ہے، جو اللہ کے نیک مومن ہیں، ان کی صفات کو، ان کو خوبیوں کو رب نے بیان کیا ہے۔ ان میں سے خوبی یہ بھی ہے عباد الرحمن کی خوبیوں میں سے، اللہ کے نیک
بندوں کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ جو اپنے رب کے حضور سجدہ اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ لوگ سوئے رہتے ہیں، لوگ اپنے موبائلوں میں کھیلتے ہیں، جو چیز نہ دیکھنے کی ہوتی ہے ان کو دیکھتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے اندھیرے میں جب لوگ سوئے ہوئے ہوں جاگتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے مسائل کو رکھتے ہیں۔ ایسے بندوں کی رب نے ذکر کیا ہے کہ وہ عباد الرحمن ہیں، رحمان کے سچے بندے ہیں، اللہ سے اپنے رب سے سچی محبت کہلانے والے ہیں، اللہ سے سچی محبت کرنے والے ہیں، جو رب کے سامنے سجدہ کی حالت میں اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سجدے میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلك محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ رب نے فرمایا، سورہ زاریات 15 سے 18 تک یہ آیت ہے، اللہ نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، یقیناً بلا شک متقی انسان، اللہ سے ڈرنے والے جو بندے ہیں وہ باغات میں اور چشمے میں ہوں گے۔ قیامت کے دن کس میں ہوں گے؟ باغات میں، جنت کے اندر ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، جو کچھ اس کے رب نے ان کو دے گا وہ لے لیں گے۔ انہم کانوا قلیلا من اللیل محسنین، انہم کانوا قبل ذلک محسنین آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین۔ بتایا کہ وہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے نیکوکار تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو کم سویا کرتے تھے۔ یہ سب صفات ہیں، یہ خوبیاں ہیں، پہچان ہے متقی انسانوں کی، اللہ سے ڈرنے والوں کی، صاحب تقوی کی یہ پہچان ہے۔ کیا پہچان ہے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہتے ہیں وہ رات کو کم سویا کرتے تھے۔ وہ بالاسحار یستغفرون، کہتے ہیں کہ اور سحری کے وقت مغفرت مانگا کرتے تھے۔ وہ بالاسحار ہم یستغفرون۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ اگر ہمارے اندر بھی یہ خوبیاں ہوں گی، ہم رات کو جاگیں گے، اللہ کے اذکار میں، اللہ کی عبادت میں اپنے اوقات کو لگائیں گے، تو یقین جانیں رب ذوالجلال والاکرام سے ہم سچی محبت کہلانے والے شمار کیے جائیں گے۔ اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہی نہیں، اللہ سے محبت کی پہچان اور بھی بہت سارے ہیں، بہت ساری علامت ہیں۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ جن اعمال کو رب پسند کرتا ہے، اللہ کے جو پسندیدہ اعمال ہیں، ان اعمال کو ہم کریں گے تو ہم اللہ سے سچی محبت کہلانے والے کہلائیں گے۔ اللہ سے یقیناً سچی محبت ہوگی اور اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ جیسا کہ ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی 6502 نمبر کی یہ حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، رواه البخاری۔ کہتے جو شخص، جو بندہ، جو آدمی میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے، حدیث قدسی ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رب یہ کہتا ہے کہ جو آدمی میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے، عداوت کرتا ہے، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ آذنتہ بالحرب وما تقرب الی عبدی، اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب، میری نزدیکی اس چیز کے ساتھ حاصل کرتا ہے جسے میں نے اس پر فرض کیا ہے، یعنی فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا ہی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، فرائض کی ادائیگی میں ہم کمی کوتاہی سے کام نہ لیں۔ آپ نوافل کے پابند ہوں، بلا شبہ اچھی بات ہے، نوافل سے بھی اللہ کی قربت و نزدیکی حاصل ہوتی ہے، لیکن فرائض میں جن اعمال کو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے
ان کی ادائیگی میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، جن اعمال کو رب پسند کرے ان اعمال کو ہم کریں گے تو یقین جانیں کہ واقعی ہم اللہ سے سچی محبت کرنے والے شمار کیے جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احب العمل الی اللہ ما داوم علیہ صاحبہ وان قل۔ یہ بھی صحیح بخاری کی 6465 نمبر کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جس پر عمل کرنے والا ہمیشگی کرے، چاہے وہ کمی کیوں نہ، چاہے آپ 2 رکعتی نماز چاشت کی کیوں نہ پڑھنے والے ہوں، آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں اور ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، تو وہ عمل اللہ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای العمل احب الی اللہ۔ میرے بھائیوں، ہمارے اندر بھی یہ طرف ہونی چاہیے، ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم پوچھیں علماء کرام سے وہ کون سے اعمال ہیں جن کو ہمارے رب پسند کرتا ہے، کہ ہم بھی ان اعمال کو کریں گے، ہم بھی ان نیکیوں کو کریں گے تاکہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو، ہم اللہ سے سچی محبت کرنے والے کہلائیں اور عرش والے رب بھی ہم سے محبت کرے۔ صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج تو ہم اپنے علماء کرام سے سوال بھی نہیں کرتے، پوچھا بھی نہیں کرتے، بلکہ ہماری نگاہوں میں علماء کرام کی کوئی توقیر اور محبت نہیں رہ گئی ہے کہ ہم ان سے سوال کریں، پوچھا کریں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز ادا کرنا، یہ اللہ کو یہ عمل بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اللہ سے سچی محبت کرنا چاہتے ہیں تو وقت پر نماز کی ادائیگی کریں، ٹال کر نہیں، تاخیر سے نہیں کہ چلو ظہر کی نماز چھوٹ گئی ہے تو عصر میں ملا لیں گے، بہت سارے بھائی ایسے ہی کرتے ہیں، فجر کی نماز رہ گئی ہے تو پڑھ لیں گے ظہر میں۔ میرے بھائیوں، نہیں، آپ جیسے وقت گزرے گا آپ عمدن قصدن ایسا کرتے ہیں، گناہگار شمار کیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، تو وقت پر نماز ادا کرنا یہ اللہ کے نزدیک محبوب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے، اللہ اس عمل کو پسند کرتا ہے۔ پھر پوچھا پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا ثم بر الوالدین، والدین سے نیکی کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ عمل بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ بھائی، اللہ کے نزدیک جو عمل محبوب ہو، پسند ہو، اس عمل کو آپ کریں گے، یقیناً آپ اللہ سے سچی محبت کرنے والے کہلائیں گے، یقیناً آپ کے اندر اللہ کی سچی محبت ہوگی۔ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، ماں باپ کی فرما برداری کرنا، ان کے حکم و آدیش کا پالن کرنا، میرے بھائیوں یہ عمل بھی اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پیارا ہے، بہت محبوب عمل شمار کیا جاتا ہے۔ پھر پوچھا کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث بھی صحیح بخاری 5970 نمبر کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی 85 نمبر کی حدیث ہے۔ تو جہاں ہم ان اعمال کو بجا لائیں گے جو اعمال اللہ کو محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، تو واقعی ہم اللہ سے سچی محبت کہلانے والے کہلائیں گے، اللہ کی سچی محبت ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ وہیں پر ہم ان اعمال سے خود کو بچائیں جن اعمال کو اللہ نہیں پسند کرتا، ہمارے رب پسند نہیں کرتا ہے، ان اعمال سے اپنا آپ کو بچائیں گے، واقعی آپ کے اندر اللہ سے سچی محبت کی پہچان پائی جائے گی، آپ کے اندر آپ اللہ سے سچی محبت کرنے والے ہوں گے۔ ان اعمال سے خود کو بچائیں گے جن اعمال کو رب پسند نہیں کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا ہے، اس لیے فساد کرنے سے یا گاؤں کے اندر ہو، محلے کے اندر ہو، کہیں بھی فتنہ فساد نہ کریں، اس لیے کہ فتنے فساد کو رب پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا واللہ لا يحب المفسدین،
اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. میرے بھائیو، جو فتنہ پرور ہو، فساد برپا کرنے والے ہوں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے. کیا آپ پسند کریں گے؟ جن بندوں کو اللہ پسند نہیں کرے گا ان کو آپ پسند کریں گے؟ آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب المعتدین، یقیناً اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. زیادتی تو ہر میدان میں بہت سارے، ایک بھائی دوسرے بھائی پہ زیادتی کرتا ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی پر زیادتی کرتا ہے. ایک اللہ کا بندہ اللہ کے حقوق میں اللہ کے حقوق کی ادائیگی نہ کر کے زیادتی کرتا ہے. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. ظالم لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا. کیا ظلم کرنے والوں کو آپ پسند کریں گے، محبت کریں گے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نہ تو ظلم کو اور نہ ہی ظالموں کو پسند کرتا ہے. ایسے ہی تو اگر واقعی سچی محبت اللہ کی ہمارے اندر ہے، ہم اللہ سے سچی محبت رکھنے والے ہیں، تو ہم نہ تو ظلم کریں گے نہ ظالم کو پسند کریں گے. ایسے ہی اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے مجرموں کو پسند نہیں کرتا. امانت کو رکھی جائے آپ کے پاس، کیا پسند کریں گے؟ کسی نے 100 ریال 200 ریال یا اسی طریقے سے 10,000 20,000 روپیہ امانت کے طور پر آپ کے پاس رکھا، آپ نے اس کو اپنے کاروبار میں لگا لیا، کمی بیشی کر دی بلا اپنے ساتھی کے پوچھے؟ نہیں میرے بھائیو، یہ خیانت ہے. یا سارے پیسے ہضم کر گئے، ہم نہیں جانتے تمہارا پیسہ کب تم نے ہم کو دیا تھا. ایسے بھی لوگ ہیں. تو میرے بھائیو، خیانت کرنے والے مجرم ہیں، اور ایسے مجرموں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے. تو یہ چند باتیں بھائیوں کے سامنے رکھی گئی ہیں. ان چند علامات اور نشانیوں اور علامات اور پہچان کو رکھا گیا ہے جو اللہ سے محبت کرنے کی پہچان ہے، محبت کرنے کی علامت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو یہ سارے اوصاف جو اللہ سے محبت کرنے کی جو اوصاف اور جو صفات بیان کیے گئے ہیں، وہ ساری اوصاف و صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی ہم سب بھائیوں کو توفیق عطا فرمائیں. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اخیراً بھائیوں سے پھر گزارش ہے کہ جن بھائیوں نے سنا ہے ضرور زیادہ سے زیادہ اپنے بھائیوں تک شیئر کریں، کتاب و سنت کی ان بات کو عام کریں تاکہ بھائیوں کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں، وہ ہمارے بھائی بھی اپنے اندر یہ ساری محاسن اور یہ ساری خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیں اور اللہ سے سچی محبت کہلانے والے بن جائیں. جزاکم اللہ خیرہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ